مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم بزرگ اور پیارے نوجوان ساتھیوں، آج شعبان المعظم کی 29 تاریخ ہے. اللہ نے چاہا تو بہت ممکن ہے کہ آج ہی رمضان المبارک کا چاند نظر آ جائے اور آج پہلی تراویح ہو، اور نہیں تو پھر کل تو یقینی طور پر چاند ہے ہی. یہ مبارک مہینہ میں نے قرآن پاک کی جس آیت کریمہ کے پہلے حصے کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو اتارا، نازل فرمایا. دوسری جگہ سورہ قدر میں ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا. اور ظاہر ہے کہ لیلۃ القدر جو ہے یہ رمضان المبارک ہی میں ہوتی ہے، تو اگرچہ تعبیر الگ الگ ہے لیکن مطلب ایک ہی ہے. دونوں کو ملا دیجئے تو یوں معلوم ہو ظاہر ہوگا معنی کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کی لیلۃ القدر میں قرآن پاک کو نازل کیا. اور لیلۃ القدر یہ رمضان المبارک کے اخیر عشرے کی کسی ایک طاق رات میں ہے. 21ویں بھی لیلۃ القدر ہو سکتی ہے، 23ویں بھی ہو سکتی ہے، 25ویں بھی ہو سکتی ہے، 27ویں بھی اور 29ویں بھی. قرآن پاک ہم آپ کے لیے مسلمانان نے عالم کے لیے دستور حیات ہے، اللہ کا کلام ہے. یہ وہ کلام ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ اللہ تعالیٰ اگر اس قرآن کو پہاڑوں پر نازل فرماتا تو وہ اللہ کے خوف سے جھک کر ریزہ ریزہ ہو جاتے. یہ قرآن اللہ کا کلام ایسی باعظمت چیز ہے کہ اس کا تحمل، اس کا برداشت کرنا یہ پہاڑوں کے بھی بس میں نہیں ہے. لیکن قربان جائیے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سینے پاک کی استقامت پر کہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کے قلب مبارک پر نازل فرمایا اور سرکار نے اپنے الفاظ میں ہم تک پہنچایا. اگر سرکار کا واسطہ درمیان میں نہ ہوتا تو جس چیز کا تحمل پہاڑ نہ کر سکتے کہ ہم سے ہوتا؟ ناممکن بات تھی. ہم اس کا تحمل کر ہی نہیں سکتے جب پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں. جی وہی تو ہے. دیکھو ایک مسئلہ یہاں تک ذہن میں آئی بات، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو ایک سوال کرتے ہیں، شاید آپ کے کان تک یہ سوال نہ پہنچا ہو لیکن علمی حلقے میں یہ گفتگو ہوتی ہے. قرآن افضل ہے یا سرکار؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم افضل ہیں یا قرآن افضل ہے؟ جی تو ایک حیثیت سے قرآن افضل ہے اور ایک حیثیت سے سرکار افضل ہے. قرآن کی پہلے تعریف سمجھ لیجئے. قرآن اللہ کا کلام ہے اور کلام اللہ کی صفت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی صفت کا تحمل کسی میں نہیں ہے. جو یہ فرمایا گیا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، تو یہ قرآن اللہ کے کلام یعنی اس صفت الہی کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کلام یعنی قرآن کو اگر پہاڑوں پر نازل فرماتا تو وہ اس کی برداشت نہ کرتے اور تم دیکھتے کہ پہاڑ جھک کر ریزہ ریزہ ہو جاتے اللہ کے خوف سے. تو یہ قرآن جو اللہ کی صفت ہے، اور اللہ کی صفت اللہ کی ذات کے ساتھ ہے. جیسی اللہ کی ذات قدیم ہے یعنی ہمیشہ سے ہے، اللہ کی صفات بھی ہمیشہ سے ہے. جس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی ذات واجب الوجود ہے یعنی اس کا عدم محال ہے. ایک آن کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نہ ہو ایسا نہیں ہو سکتا. ایک لمحے کے لیے بھی اللہ نہ ہو ایسا نہیں ہو سکتا. اس کا وجود واجب ہے یعنی ہر آن میں موجود ہے. یہ زمانہ نہیں تھا جب بھی وہ تھا، یہ زمانہ ہے جب بھی وہ ہے، اور یہ زمانہ نہ رہے گا تب بھی وہ رہے گا. آئے بات سمجھ؟ اللہ تعالیٰ اپنے ہونے میں زمانے کا محتاج نہیں ہے. نہ کچھ تھا تو جب بھی اللہ ہی تھا،
اور پیدا کیا اس نے تو یہ ہوا، اور یہ جب کچھ نہ رہے گا جب بھی وہی رہے گا، سمجھے، جب بھی وہی رہے گا، جب یہ پوری کائنات فنا ہو جائے گی جی اس وقت وہ خود ہی ارشاد فرمائے گا لمن الملک اليوم، آج کا بادشاہ کون ہے؟ کوئی ہو تو جواب دے، کوئی ہے ہی نہیں جو جواب دے گا، سمجھے، تو خود ہی ارشاد فرمائے گا للہ الواحد القہار، آج اللہ واحد قہار کی حکومت ہے، سمجھے۔ تو جب کچھ نہیں تھا تب بھی وہ تھا، اس نے کیا تو یہ ہوا، اور یہ جب کچھ نہ رہے گا سمجھے تب بھی وہ رہے گا۔ تو معلوم کیا ہوا؟ اس کا وجود ضروری ہے، واجب الوجود اسی لیے کہا جاتا ہے، جو واجب الوجود اسی لیے کہتے ہیں کہ اس کا وجود ضروری ہے، اور اس کا عدم محال، یعنی اس کا نہ ہونا یہ محال ہے، ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ نہ ہو کسی ایک آن میں بھی، ہر آن وہ ہے جی۔ تو اللہ کی ذات جس طریقے سے ہر آن میں ہے، اس کی صفات بھی ہر آن میں ہے، اسی کی ذات کے ساتھ اس کی صفات کا وجود ہے، اس کی ذات یہ نہیں، دیکھو ہمارے آپ کی صفتوں میں بہت فرق ہے، یہ ذرا سمجھ کر ہماری بات کو طرف توجہ رکھ کر سمجھیے، یہ علمی گفتگو ہے، اور یہ واعظانہ باتیں نہیں ہیں کہ جو آپ کو سنائی جا رہی ہیں، یہ واعظ کی بات الگ ہوتی ہے، یہ علمی گفتگو ہے، سمجھیے عقیدے کا مسئلہ ہے جی۔ انشاءاللہ العزیز آپ سمجھیں گے تو آپ کو لطف آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ واجب الوجود ہے، ایک آن میں بھی اس کا وہ نہ ہو ایسا نہیں ہو سکتا، ہر آن میں وہ موجود ہے، ہر لمحے کے اندر وہ موجود ہے۔ کیا بات ہماری ذہن میں آئی تھی، جو یہ بات بیچ میں آ گئی، ہم نے کہہ دیا کہ آپ توجہ سے سنیے، جو آپ بات ہم سمجھانا چاہتے تھے وہ ذہن سے اتر گئی۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ۔ یہ مرض نے ہم کو کہیں کا نہیں رکھا ہے، دعا فرمائیے کہ اللہ تعالی ہم کو صحت عطا فرمائے۔ بہت زیادہ ہماری صحت گرتی ہی جا رہی ہے، سنبھلنے کا نام ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جب تک مرضی ہے آپ حضرات کی خدمت کرتے رہیں گے، اور جس وقت بلانا آیا تو چلے جائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ بس یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان کے ساتھ خاتمہ عطا فرمائے۔ جانا تو برحق ہے، جانا برحق ہے جی، اور جب ایمان پر خاتمہ ہو گیا تو پھر جینے سے بہتر موت ہے، نہیں، ایمان پر خاتمہ ہو جائے تو پھر جینے سے بہتر موت ہے۔ اللہ تعالیٰ ایمان والی موت عطا فرمائے، آپ کو بھی، مجھ کو بھی، ہم سب کو، سمجھے، اللہ تعالیٰ ایمان پر خاتمہ عطا فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ واجب الوجود ہے، کسی آن میں بھی وہ نہ ہو ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا کلام جو ہے یہ اس کی صفت کے ساتھ ہے، اس کی ذات جو ہے اس کی صفت کے ساتھ ہے، کبھی نہیں ہو سکتا کہ ذات اور صفت الگ الگ ہوں۔ آ گئی بات ذہن کے اندر۔ ہم آپ جو ہیں دیکھیے، ہماری صفتیں جو ہیں یہ ہماری حاصل کردہ ہیں، ہماری حاصل کی ہوئی صفتیں ہیں، سمجھے۔ اب ہم علم والے نہیں تھے، ہم نے کوشش کی علم حاصل کرنے کی تو عالم بنے، صفت علم ہم میں پیدا ہوئی، ہے نہیں جی؟ یہ حافظ صاحب ہیں، انہوں نے کوشش کی تو یہ حافظ کہلائے، کوشش کی تو صفت حفظ ان میں پیدا ہوئی تو یہ حافظ قرآن کہلائے، سمجھے۔ تو ایسے ہی انسان میں جتنی بھی صفتیں ہوتی ہے یہ سب اس کی حاصل کی ہوئی ہوتی ہے اور اللہ کی دی ہوئی ہوتی ہے۔ کچھ صفتیں ایسی ہے کہ جس میں ہمارے کسب کو دخل نہیں ہے، وہ ہم میں خود ہی اللہ تعالیٰ بغیر ہماری کوشش کے ہم کو عطا فرما دیتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بصیر بنایا ہے جی، دیکھنے والا بنایا ہے، تو دیکھنے والا بننے میں کیا ہماری کوشش کو دخل ہے؟ نہیں، جو بغیر کوشش کے اللہ تعالیٰ نے ہم کو بینائی والا بنا دیا۔ اسی طریقے سے ہم کو سننے والا بنایا اللہ تعالیٰ نے، تو کہ سننے والا بننے میں ہم کو کوشش کرنا پڑی؟ نہیں، کچھ بھی نہیں ہے جی۔ تو یہ صفت، کچھ صفتیں ایسی ہوتی ہے جو صرف اور صرف اللہ کی عطا سے تعلق رکھتی ہے، اس میں بندے کی کوشش کو دخل نہیں ہوتا، اور کچھ کی صفتیں ایسی ہوتی تو ہے اللہ ہی کی عطا سے، لیکن بندہ کوشش کرے تو ملتی ہے اور کوشش نہ کرے تو نہیں ملتی ہے۔ اگر ہم کوشش نہ کرتے تو عالم بنتے جی، آپ کوشش نہ کرتے سمجھے تو آپ ہنر پیشہ بنتے، آپ کو ہنر آتا نہیں آتا۔ تو یہ چیزیں کیا ہے؟ انسان کی کوشش کے سے حاصل ہونے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی صفات ہیں وہ اس کی کوشش سے اس نے اپنے اندر پیدا کر لی، ایسی نہیں ہے جی۔
اس کی کوشش. ہماری صفت, ہماری ذات بھی ہمیشہ سے نہیں ہے تو ہماری صفات کہاں سے ہوگی؟ ہاں دیکھو, پہلے ذات ہے اس کے بعد صفت ہے جی. ہم پہلے ہے اس کے بعد ہماری صفت ہے نا جی. ہم بولنے والے بنے, پہلے پیدا ہوئے تھے کہ بولنے والے تھے؟ بولنے والے نہیں تھے, سمجھے. لیکن ہم نے کوشش کی تو ہم کو بولنا آیا, تو یہ بولنے کی صفت, سمجھے, ہماری کوشش سے پہلے نہیں تھی بعد میں ہوئی. علم والے پہلے نہیں تھے بعد میں ہوئے. ہم خود پہلے نہیں تھے, ہے نہیں جی, تو پہلے ہم ہوئے اس کے بعد ہماری صفت ہوئی. لیکن اللہ کے معاملے میں ایسی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جب سے ہے, اور کب سے ہے تو کہ ہمیشہ سے ہے. کب سے ہے تو ہمیشہ سے. اس کی ابتدا کچھ نہیں جی. اگر اس کی ابتدا مانی گئی تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ایک وقت ایسا تھا وہ نہیں تھا, ہاں, اب بعد میں ہوا, اور ایسا نہیں ہے. وہ تو ہمیشہ سے ہے تو اس کی ابتدا نہیں ہے, سمجھے. ہر چیز اس سے پیدا ہوئی ہے, اس نے ابتدا کی ہے, لیکن اس کی کوئی ابتدا نہیں ہے. ذہن کو بھٹکائیے گا نہیں, پاگل ہو جائیں گے, لیکن آپ اس کی ابتدا کو نہیں پائیں گے. تو تم اس کی ابتدا ہے ہی نہیں. ہر ایک کی ابتدا ہے, زمین اور آسمانوں کی ابتدا ہے, اور کل مخلوقات کی ابتدا ہے. لیکن اللہ خالق ہے, اس کی کوئی ابتدا نہیں. اس نے پیدا کیا تو سب ہوا, لیکن وہ کسی کا پیدا کردہ نہیں ہے. لم یلد ولم یولد, نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے نہ اس سے کوئی پیدا ہوا بحیثیت باپ کے, ورنہ خالق تو ہے, سب کا پیدا کرنے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی صفات ہیں وہ سب اس کی ذات کے ساتھ ہے. جب سے اس کی ذات ہے تو کب سے ہے تو ہمیشہ سے ہے, تو اس کی صفات ہمیشہ سے ہے. سمجھے, یہ نہیں ہے کہ اس نے کوشش کی تو پھر اس میں حاصل ہو گئی, وہ کوشش کیا تو علم والا بن گیا. سمجھے, جب وہابیوں کا عقیدہ ہے, وہابیوں کا ایک عقیدہ ہے, یہ تبلیغی جماعت والے دیوبندی ہے نا, ان کا سب سے پہلا امام جو ہے اسماعیل دہلوی ہے. جو اسماعیل دہلوی نے لکھا ہے کہ غیب یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے, جب چاہا جان لیا اور نہ چاہا تو جاہل رہا. اس کا مطلب کیا ہوا پھر؟ ہاں, نہ چاہا تو جاہل رہا. تو اللہ تعالیٰ کے لیے نہ جاننا, سمجھے, جہل یہ عیب ہے, اور اللہ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے. اللہ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے. اور اگر یہ مانا جائے گا کہ اس نے جانا تو اس میں صفت پیدا ہوئی, تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ کی صفت کسبی ہے, حاصل کی ہوئی ہے. اس نے حاصل کیا تو جاننے والا بنا, اور حاصل نہ کرتا تو جاہل رہتا. نعوذ باللہ من ذالک. ایسا نہیں ہے. یہ کائنات کا علم اس نے پیدا کیا, جب بھی کائنات کو ایسے ہی جانتا تھا جیسے کائنات کو پیدا کرنے کے بعد اس کے علم میں کائنات کے پیدا ہونے سے کوئی اضافہ نہیں ہوا ہے. سمجھے, ہماری بات الگ ہے. جو ہمارا مشاہدہ بڑھتا چلا جائے گا, ہمارا علم بڑھتا چلا جائے گا, ہماری معلومات وسیع ہوتی چلی جائے گی, لیکن ہمارے لیے کوششوں کو دخل, اور اللہ کے لیے نہ کائنات کے وجود کو دخل نہ کوشش کو دخل. یہ ہے جب بھی ان کو ایسا ہی جانتا تھا جب کچھ نہ تھا, جب بھی ویسے ہی جانتا تھا جی. جب بھی ہاں اس نے اپنے جانے کے مطابق ارادہ فرمایا تو جیسا اس کا علم تھا ویسا وجود ہوا کائنات کو. یہ پہلے سے علم پہلے ہے اللہ کا, اور ہمارا وجود بعد میں ہے. ہم بعد میں ہوئے, لیکن اللہ کا علم پہلے. ہم نبی تھے تو جب بھی ہم, اچھا یہ بتاؤ کہ ابھی جو پیدا نہیں ہوئے ان کو جانتا کہ نہیں جانتا ہے؟ ہاں, جو پیدا نہیں ہوئے ان کو جانتا کہ نہیں جانتا؟ کہ یہ پیدا ہوں گے تو جب جانے گا؟ نہیں, سمجھے, ان کو بھی جانتا ہے اور ان کے احوال کو بھی جانتا ہے, ان کے حال کو بھی جانتا ہے, اچھے ہیں برے ہیں کیسے ہیں کیا ہے, سب کچھ جانتا ہے. ہم اپنے کو خود جتنا نہیں جانتے ہم سے زیادہ وہ جانتا ہے نہیں جی. ہم اپنے کو خود جتنا نہیں جانتے, اس سے اگر ہم اپنے کو جان لیتے تو ولی نہ بن جاتے, ہاں اللہ کے عارف بن جاتے. سمجھے, تو ہم تو اپنے ہی لیے جاہل ہیں. ہم تو اپنے ہی, سرکار کی حدیث ہے, من عرف نفسہ فقد عرف ربہ, کہ جس نے اپنے نفس کو جان لیا اس نے رب کو پہچان لیا جی. جس کو اپنے رب کی معرفت ہو گئی اس کو رب کی معرفت حاصل ہو گئی. تو ہم اپنے آپ سے جاہل ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں, اپنے آپ سے جاہل ہے, اسی لیے تو رب کی معرفت سے بھی جاہل ہے. سمجھے, تو ہمارا علم کتنا محدود ہے. ہاں, ہم اپنے وجود کے باوجود بھی اپنے کو نہ جانے جی, تو غیر کو کیا سمجھ سکیں گے, غیر کو کیا جان سکیں گے, ہے نا. جتنا میں اپنے کو جانتا ہوں آپ مجھ کو جانیں گے نہیں جانیں گے, اور میں اپنے کو نہیں جان رہا ہوں تو آپ کو کیا جانوں گا. میں اپنے کو نہیں جان رہا ہوں تو آپ کو کیا جانوں گا جی. تو یہ ہمارا وجود پہلے ہے اور ہماری صفتیں بعد میں ہیں.
سمجھے، کیونکہ بہت ساری صفتیں ایسی ہے کہ پیدائش کے ساتھ ہم کو حاصل نہیں تھی، ہم نے کوششیں کی، رب نے عطا فرمایا تو وہ صفتیں ہم میں پیدا ہوئی، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات ہمارے نہ ہونے اور نہ ہونے کی محتاج نہیں ہے، سمجھے، اس کا علم اور اس کی ہر صفت، سمجھے، جب سے اس کی ذات ہے تب سے اس کے ساتھ ہے۔ ایک آن میں بھی کوئی صفت اللہ کی ذات سے ہٹے یا اللہ کی ذات سے دور ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا، سمجھے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ ہاں صفت کے ظاہر کرنے، جیسے خالق ہے تو خالق تو نہ کائنات کو پیدا کرتا جب بھی خالق ہے، اس کی صفت خلاقیت اس میں ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں یہ صفت ظاہر ہوئی ہم تک کب؟ جب اس نے ہم کو پیدا کیا تب، سمجھے، نہ پیدا کرتا تو خلاقیت ظاہر ہوتی؟ ہاں، اسی لیے تو اس نے چاہا کہ اپنا تعارف کرائے تو یہ کائنات کو پیدا کیا، اس نے چاہا کہ اپنی پہچان کرائے تو یہ کائنات کو پیدا کیا، اور نہ چاہتا اپنی پہچان تو کائنات کو پیدا کرتا، کائنات کو پیدا کرنے کی بھی ضرورت نہ تھی۔ تو میرے دوستو، قرآن یہ اللہ کا کلام ہے، اور کلام اللہ کی صفت ہے۔ کلام کیا ہے؟ اللہ کی صفت ہے۔ جس طریقے سے اس کی ذات قدیم ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی، اسی طریقے سے سمجھے اس کی صفات بھی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، سمجھے۔ ایک آن کے لیے بھی اس کی ذات نہ ہو ایسا نہیں ہو سکتا، اسی طریقے سے ایک آن کے لیے بھی اس کی صفت نہ ہو ایسا نہیں ہو سکتا، سمجھے۔ جتنی بھی اس کی صفات کتنی ہے وہ جانے، وہ کن کن صفات کا مالک ہے۔ ہم لوگ اس کے 99 صفاتی نام کو جانتے ہیں۔ کتنے ناموں کو جانتے ہیں؟ 99 صفاتی نام۔ تو کیا اللہ تعالیٰ 99 صفات ہی کا مالک ہے؟ بزرگوں نے اپنی اپنی معرفت سے اللہ تعالیٰ کے اسماء صفاتی کو گنایا ہے تو سینکڑوں کی تعداد، سمجھے، اور یہ بھی ان کے علم تک، اللہ ہی جانے اس کی کیا کیا صفات ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے اللہ کے لیے المستجمع لجميع صفات الکمالیہ، سمجھے، کہ جتنی بھی صفات کمالیہ ہے وہ سب کا جامع ہے، کوئی صفت کمال بھی اس سے باقی نہیں رہی ہوئی ہے۔ اور جب تمام صفات کمالیہ کا جامع ہے تو ہر صفت رذیلہ سے پاک ہے، ہر صفت رذیلہ سے پاک ہے۔ تو جتنے بھی رذیل صفتیں ہوتی ہے، جھوٹ بولنا، مکاری کرنا، ہنسی مذاق کرنا، گناہ کے کام کرنا، اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ نہیں پاک ہے؟ اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے۔ لیکن اسی وہابیوں کے ایک ملا نے، جس کا نام اسماعیل دہلوی ہے، اللہ تعالیٰ کو جھوٹا بھی لکھا ہے، اللہ تعالیٰ کا جھوٹ بولنا ممکن بھی لکھا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، سمجھے، استغفر اللہ ربی من کل، ارے جھوٹ عیب ہے اور اللہ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے، اللہ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے۔ سبحان السبوح کر کر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے ایک کتاب تصنیف فرمائی اللہ تعالیٰ کے سچا ہونے کے بارے میں، اللہ اکبر، سینکڑوں احادیث اور قرآن پاک کے آیات اور ایسے ایسے علمی دلائل اس میں تحریر فرمائے ہیں کہ سبحان اللہ سبحان اللہ، جب انسان پڑھتا ہے تو انسان کا سینہ کھل جاتا ہے، ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ سبحان السبوح، سمجھے، اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے، بے شک پاک ہے۔ تو میرے دوستو، یہ قرآن جو ہے یہ اللہ کی صفت ہے، قرآن جو ہے اللہ کی صفت ہے، اور اس صفت کو اللہ تعالیٰ اگر پہاڑوں پر نازل فرماتا تو اس کی ذات اور اس کی صفات کا تحمل کس میں ہے؟ ہاں، اسی لیے تو فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر پہاڑوں پر اللہ تعالیٰ قرآن کو نازل فرماتا تو تم دیکھتے اس کو کہ وہ اللہ کی ہیبت سے، اس کے ڈر سے جھک کر ریزہ ریزہ ہو گئے۔ لیکن یہ سینہ پاک مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قوت ہے، برداشت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس کلام کا نزول سرکار کے سینے پر ہوا۔ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے لیکن سرکار کا سینہ سلامت ہے، سرکار کا سینہ سلامت ہے جب وحی کا نزول ہوتا۔ اور سرکار کسی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زانوں پر اگر آرام فرمائے ہوتے اور نزول وحی کے آثار ظاہر ہوتے تو وہ صحابی فرماتے کہ اتنا شدید بوجھ محسوس ہوتا کہ معلوم ہوتا تھا ہماری ران کی ہڈی ٹکڑے ٹکڑے ہو رہی ہے، یہ عالم ہوتا تھا۔ ہاں یہ ضرور ہوتا تھا کہ ہیبت وحی سے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے پاک پر پسینہ نمودار ہو جاتا، حالانکہ جاڑے کا موسم ہوتا۔ تو یہ تو ظاہر ہوگا جب پہاڑ ریزہ ریزہ ہو رہا ہے تو سرکار کے چہرے پاک پر اگر پسینہ آ گیا تو کیا تعجب کی بات ہے، ہاں۔ لیکن اسی سے اندازہ لگا لیجئے کہ آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے قوت، سینے کی قوت کی برداشت کا کیا عالم ہے،
کہ پہاڑ جس بوجھ کو نہ اٹھا سکے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ پاک اس بوجھ کو اٹھا رہا ہے۔ اور پھر یہ جو صفت کمال، یہ صفت کلام جو سرکار کے سینہ مبارکہ پر جس کا نزول ہوا، یہ سرکار سے افضل ہے، کیونکہ یہ اللہ کی صفت ہے، یہ اللہ کی صفت ہے، اور اللہ کی ہر صفت مخلوق سے اعلیٰ ہے، مخلوق سے اعلیٰ ہے، اور سرکار بھی مخلوق ہے اللہ کی، اگرچہ سب سے افضل ترین مخلوق ہے، لیکن ہے کیوں کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہلے نہیں تھے، بعد میں ہوئے، اور اللہ کی صفت پہلے ہی سے ہے، جب سے اس کی ذات ہے جی۔ تو اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی صفات ہیں جی وہ سب کل مخلوق سے افضل ہے، اس لیے کہ کل مخلوق حادث ہے، پہلے نہیں تھی جی، بعد میں ہوئی، اور واجب الفنا ہے یا ممکن الفنا، سمجھے کہ اس کی فنا ممکن ہے، ایک وقت آئے گا جب یہ فنا ہو جائے گی، ایک وقت آئے گا جب یہ فنا ہوگی، لیکن اللہ کی کوئی صفت فنا ہوگی؟ اللہ کی کوئی صفت بھی فنا نہیں ہوگی۔ پھر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس صفت خداوندی کو جو کلام خدا ہے، اور ایک بات اور ذہن میں رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کلام فرماتا ہے کہ نہیں کلام فرماتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کلام فرماتا ہے، اللہ کے کلام کو تو سمجھے یہ قرآن کا اللہ کا کلام ہی ہے، اور پھر اس میں اللہ تعالیٰ کے مختلف کلام کو بھی ذکر کیا گیا ہے، جو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم پر کوہ طور پر جو گفتگو ہوئی وہ بھی قرآن پاک کے اندر ہے کہ نہیں ہے؟ جو معراج شریف میں جو گفتگو ہوئی وہ بھی فاوحیٰ الی عبدہ ما اوحیٰ، اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی ذکر فرمایا کہ نہیں فرمایا؟ تو اللہ تعالیٰ کا کلام قرآن پاک میں ہے، اور قرآن یہ خود اللہ کا کلام ہے۔ تو یہ کلام خداوندی کو جو اللہ کی صفت ہے، الفاظ